دیوانے دنیا کو جگا کے دم لیں گے، جینا ہے تو عزت سے جی لیں گے ورنہ جام شہادت پی لیں گے۔ آج کے اس انقلابی کارواں کے اور اس انقلابی جلسے کے صدر باوقار، وطن عزیز بھارت کے مظلوموں، مقہوروں، دلتوں، کمزوروں، ناتواں اور شوشتوں کی توانا آواز میر محفل جان محفل جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، معزز رکن پارلیمنٹ حیدرآباد، وہ قومی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، ڈائز پہ تشریف فرما قومی ترجمان کل ہند مجلس اتحاد المسلمین جناب بھائی وارث پٹھان صاحب، سابق رکن اسمبلی مہاراشٹرا، جناب بھائی عادل حسن آزاد صاحب، قومی ترجمان وہ اسٹیٹ پریزیڈنٹ بہار یوتھ، بھائی جلال صاحب دربھنگا کے ہمارے صدر، پارٹی کے بڑے مضبوط سپاہی وقار صدیقی صاحب، عزیزی راشد خلیل صاحب، عزیزی فیصل صاحب، انجینئر عبداللہ صاحب، بھائی ضیاء الدین صاحب، عزیزی صفقت رضوان بابو، اختر سہنسا صاحب، محمود صاحب، مبارک حسن اتاری صاحب اور دیگر پارٹی کے ذمہ دار ساتھیوں، یہ ہمارے لیے نہایت ہی مسرت اور سعادمانی کا احساس ہے کہ جالے کے اس مشہور اور معروف بلکہ یہ کہیے کہ متھلاچن کی بہت ہی علمی سرگرمیوں سے لبریز سرزمین کمرہولی میں ہم اس وقت آپ سے مخاطب ہیں، اور مجھے اس وقت یہاں کی ایک عظیم شخصیت، دو گزری ہوئی عظیم شخصیتوں کی یاد ہمارے ذہن پہ تازہ ہے۔ حسنین سید صاحب کے گاؤں میں ہوں، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے، اور جناب قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمت اللہ علیہ کی بستی میں ہوں، اور اس وقت بھی قابل فخر بات ہے کہ فقیہ الاصل جناب خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی بستی بھی یہی ہے۔ اے متھلاچل کے نوجوانوں، غیوروں، نوجوانوں اور بزرگوں، میں سیمانچل کا رہنے والا بہار کا مکی ہوں، لیکن جب بھی پچھم کی طرف دیکھتا ہوں تو میں فخر کے ساتھ اور بہت ہی رشک کے ساتھ جس آبادی کو دیکھتا ہوں وہ اس علاقے کی مسلم آبادی ہے۔ تعلیم میں، تہذیب میں، ثقافت میں، سیاسی شعور میں ہم آپ کو اپنے سے بہتر پاتے ہیں۔ اس وقت لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ اس وقت بہار میں مسلم اقلیت کے درمیان میں ایک نئی سیاسی آواز نکلی ہے، اس کی صدا آپ تک پہنچی ہے، لیکن جو حرکت اور جو جنون آپ کے درمیان میں پیدا ہونا تھا، نہ جانے مصلحت کی کون سی چادر اوڑھ رکھی آپ نے، اب تک وہ جنون پیدا نہیں ہوا۔ میری مراد یہ ہے کہ اس وقت غور کرو، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، بہار میں جتنی بھی آبادیاں ہیں سب نے اپنی قیادت کھڑی کر لی ہے۔ آزادی کے وقت مسلمانوں کی تعلیمی، سماجی، اقتصادی صورتحال اوروں سے کمتر نہیں تھی، لیکن آج دلتوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کا جو دور دوڑا ہے، اس کے بارے میں اقلیتی سماج میں اب تک کوئی بیداری نہیں آئی ہے۔ ہم بڑے ممنون و مشکور ہیں ان عزیزوں کا کہ جن لوگوں نے جلسے کا انعقاد کیا اور پارٹی کا جھنڈا ہو، چاہے فیصل ہو، راشد خلیل ہو یا وقار ہو، یہ نوجوان جو دیوانے بن کر آج آپ کو پیغام پہنچا رہے ہیں، دراصل کس بات کی ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس جمہوری ملک میں آپ جی رہے ہیں، جمہوری نظام میں تقدیر کے فیصلے تو یوں قادر مطلق خداوند اکبر کرتا ہے، لیکن ملک میں بسنے والے شہریوں کی، ملک میں بسنے والے علاقوں کی ترقی کا سارا راز پنہا ہوتا ہے اسمبلی اور پارلیمنٹ میں۔ پارلیمنٹ اور اسمبلی میں روز بروز آپ کی اور ہماری گھٹتی ہوئی تعداد اور اغیار کی سیاست کی کاسہ لیسی نے ہمیں بہت پریشان کر دیا ہے۔ ایم آپ کے درمیان میں یہ بات کہنے کے لیے آئی ہے، یہ پیغام دینے کے لیے آئی ہے کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے صفوں میں قیادت کھڑی کرو۔ قیادت جس میں نہیں ہے، بڑا عامیانہ جملہ ہے کہ جس کا کوئی دل نہیں اس کے مسئلے کا کوئی حل نہیں، جس جسم میں سر نہیں وہ لاش ہے، جس قوم کا کوئی لیڈر نہیں وہ بھی مانند لاش ہے۔ اس لیے میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، یہ غنیمت، ایک دیوانہ، ایک مجنون آپ کے درمیان میں آیا ہے، جو سوز اپنے دل میں رکھتا ہے وہ ملت کا رکھتا ہے، مظلوموں کا رکھتا ہے، دلتوں کا رکھتا ہے،
اور اس وقت بہار میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں تو حیدرآباد نہیں جاتا ہوں، وہ حیدرآباد سے کیوں چلے آئے؟ تو میں نے کہا کہ میرے لیڈر نے کہہ دیا ہے کہ حیدرآباد میں سیاست کے شوقین لوگوں، تمہیں بیرسٹر اسدالدین اویسی کی طرف سے پیغام ہے کہ چلو جاؤ اور حیدرآباد میں سیاست کرو، بریانی بھی تمہارے لئے حاضر ہے وہاں پر، شیروانی نہیں تو شیروانی بھی حاضر ہے۔ تمہارا دم تو گھٹ جاتا ہے بہار سے باہر جھارکھنڈ نکلنے میں، اور بیرسٹر اسدالدین اویسی آیا ہے تو وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو الیکشن لڑانے نہیں آیا ہے۔ ماجد حسین اگر دورہ کرتا ہے وہ اپنے لئے کوئی سیٹ تلاش نہیں کرتا ہے، بلکہ دراصل بہار کے مسلم آبادی میں بڑی بے حسی ہے، بڑی کمزوری ہے، سیاسی اعتبار سے بڑی بے وزنی ہے، دلتوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ اسی ناانصافی کے خلاف ایک توانا آواز آپ کو پیغام دینے آئی ہے۔ آپ اٹھئے، اپنی صفوں میں درار جو ہے اس کو مٹائیے، اپنی صفوں میں قیادت کھڑی کیجئے۔ بچہ باپ کے مرنے پر یتیم ہوتا ہے اور قومیں اپنے لیڈر سے محروم ہونے پر یتیم ہو جاتی ہیں۔ آج افسوس کہ برہمن بھائیوں نے، ہمارے بھومیہار بھائیوں نے لکھ پڑھ کر پہلے اپنی قیادت کھڑی کر لی، لیکن پچھلے اور دلتوں نے، چاہے ہمارے جادو بھائی ہو اس کی قیادت کھڑی ہو گئی ہے، ہمارے کرمی بھائیوں کی قیادت کھڑی ہو گئی ہے، ملاح اور ماجھی کی قیادت کھڑی ہو گئی ہے، پاسبان کی قیادت کھڑی ہو گئی ہے۔ اے تاج کے معمار، اے لال قلعہ کی فصیل پر بیٹھنے والے غیور مسلمانوں، تمہیں کبھی اپنی عزت نفس کا خیال بھی ہے؟ کیا تمہارے درمیان میں کوئی قیادت کھڑی ہوئی؟ نہیں ہوئی ہے، تو اپنی قیادت کھڑی کرنی ہے، اپنی قیادت کرنی ہے تو بہت ہوئی جھنڈا برداری، اب لے کے رہیں گے حصے داری۔